السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، آج فیصلہ کن دن تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی آزادی کے حوالے سے اور جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں، مستقبل کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب جو آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بنایا گیا ہے اور جس طرح سے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فیصل بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور حکومت نے اور اداروں نے پورے نظام کو مکمل طور پہ فتح کر لیا ہے، اس کو دیکھنے کے دو رخ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا خواب تھا، ان کا پچھلے یہ 3 سال سے کوشش تھی، یعنی عمران خان کو نکالنے کے بعد سے کوشش تھی کہ پوری عدلیہ کنٹرول میں آ جائے اور ایکسٹینشنیں بھی ہو جائیں اور شباز شریف بھی سکیور ہو جائیں اور ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں۔ تو ایک تو اس کا رخ یہ ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ نظر آتا ہے کہ بھائی انہوں نے ایکسٹینشن بھی لے لی، 5 سال کروا دی، یعنی دیکھیں نا اتنے آرام سے اتنی آسانی سے وہ ہو گئی، مطلب 16 منٹ لگے ہیں سینٹ میں، 25 سے 26 منٹ یا 24 منٹ لگے ہیں قومی اسمبلی میں، اور بڑے آسانی سے انہوں نے کر لیا اور عدلیہ کو بھی کنٹرول کر لیا اور یائی افریدی صاحب نے بھی بظاہر سرنڈر کر دیا۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد کیا ملک میں استحکام آ جائے گا؟ بالکل نہیں، گھٹن اور بڑھے گی، انسرٹینٹی اور بڑھے گی، غم و غصہ اور زیادہ بڑھے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اصل میں جو چاہیے نا وہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، جو کہ نہیں مل رہا۔ اب آپ دیکھیں نا پورے سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہوئی ہے کہ حل صرف ویزا، وہ جیسے ہے نا حل صرف جماعت اسلامی کا نعرہ ہے، حل صرف جماعت، اب وہ لکھا جا رہا ہے حل صرف ویزا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں نا کہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ عمران خان کو نکالنے سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں فوکس کن چیزوں پر ہے؟ عدلیہ کو فتح کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کو فتح کرنا ہے، جبر کے نظام کو بڑھانا ہے، مینڈیٹ چوری کو برقرار رکھنا ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے، حقیقی عوامی نمائندوں کا راستہ روکنا ہے، عدلیہ کو ناکام بنانا ہے، انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہونے دینے، انڈیپینڈنٹ ججز کے راستے کو روکنا ہے، اور ان چیزوں پہ ابھی آپ دیکھ لیں لاہور میں کیا حالات ہیں۔ مطلب کہ لاہور میں اس وقت دیکھیں کہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں اسموک کی وجہ سے، جو لوگوں کی سانس نہیں لیا جاتا، جو سانس لے رہا ہے وہ ایسے جیسے وہ زہر کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، آپ زہر لے رہے ہیں آپ، یعنی سانس لینا وہاں پہ ہو گیا۔ کوئی آپ کو توجہ حکومت کی نظر آتی ہے؟ مطلب یہ جو کچھ کلائمیٹ چینج ہے، یہ اسموگ ہے، یہ ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی دہشت گردی، کوئی آپ کو فوکس نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور حالت یہ ہے، میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر محیط صاحب ہیں، آئرلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارا نسیم ان کے چچا ہیں اور بڑا ہمارا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے۔ تو میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے، میں جب آؤں گا تو آپ نے لازمی مجھے ملنا ہے، تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ آپ کے پاس لاہور آؤں گا۔ وہ بات ہو رہی تھی تو خود مجھے میسج کر کے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو خود یہاں پہ گھر سے نہیں نکل رہا، تو میں آپ کو نہیں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لاہور میں آئیں جو لاہور کی حالت ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اسٹیک پہ لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ باقی دیکھ لیں جو پولیو کے جتنے کیسز 40-45 نکل آئے ہیں، یہاں پہ ڈینگی کی وجہ سے ہسپتال جو ہیں وہ پنجاب کے بھرے پڑے ہیں، اسلام آباد کے بھرے پڑے ہیں، علاج ناممکن ہو گیا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈنکیاں لگا کے ملک سے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے یہ جو پچھلے 2 دن میں ہوا نا، اس سے انسرٹینٹی بڑھے گی۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملک چلانا ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، نہیں چل سکتا ایسے۔ دیکھیں ملک جو ہے نا وہ خوف میں نہیں چل سکتا، بندوق کے سائے میں، بندوق کی نوک پہ ملک نہیں چل سکتا۔ ملک چلے گا جب آپ لوگوں کو ایک اعتماد دیں گے، یقین دلائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ برین ڈرین کا نقصان ہو رہا ہے، جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پاکستان سے پاکستانی جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک نقصان ہے۔ اسپیسیفکلی اگر سپریم کورٹ کو دیکھا جائے تو اب سارے موسٹلی اختیارات جو ہے وہ جسٹس امین الدین کے پاس آ گئے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اظہر مشوانی کا کہ یائی افریدی صاحب آپ بیٹھ کے نا طلاق اور حلالوں کے کیس سنیں گے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہی کیس آئیں گے کہ جی وہ حلالے کے لیے وہ مولوی صاحب سے نکاح کرایا تھا تو وہ مولوی صاحب اب طلاق نہیں دے رہے، تو اس طرح کے کیسز جو ہے وہ یائی افریدی صاحب بیٹھ کے سنیں گے، تو اچھی بات ہے۔ یائی افریدی صاحب جو ہے وہ یہ یائی افریدی صاحب نے ایک آگے دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا، جب سعد رسول صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں شہر اقتدار پروگرام میں، تو یہی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ یائی افریدی صاحب اچھا کام کریں گے ان کو اپریشیٹ کریں گے، جہاں غلط ہوگا تنقید کریں گے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کمپلیٹ پیکج میں ہم نے ان کو لے لیا ہے، بالکل، کہ بس وہ جو کریں گے تو ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے یا ہر چیز کی ہم نے مخالفت کرنی ہے۔
याह्या अफदी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 31 अक्टूबर को इजलास ना बुलाकर हुकूमत की, आप इसको सहूलतकारी कहें, कुछ भी आप कह लें, वो की है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले को ना इम्प्लीमेंट करवा के रजिस्ट्रार के जरिए, काजी भी तो यही करता था ना कि रजिस्ट्रार के जरिए कंट्रोल करता था चीजों को, रजिस्ट्रार को नहीं करने देता। तो आपने भी वही किया। आप में और काजी में क्या फर्क है? ठीक है, तो अब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये, अब देखें, अब इससे ये तासुर पुख्ता हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये हादसाती तौर पे बने हैं। जो हम लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, यहाँ के वो हुकूमत बनाना तो अमीनुद्दीन खान को चाहती थी, लेकिन बन याह्या अफरीदी गए और हुकूमत ये समझ रही थी कि याह्या अफरीदी इनकार कर देंगे तो अमीनुद्दीन खान को बना देंगे। अब ऐसा नहीं लगता। अब यही लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और याह्या अफरीदी साहब ने जिस तरह से जुडिशल कमीशन का, मतलब कमेटी ने फैसला ये किया कि सोमवार को केस लगाएं फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम का। आपने 31 अक्टूबर को उनका फैसला, जो 31 अक्टूबर का था, मैं जरा उसका दिन भी देख लूं कि उस दिन क्या था। 31 ये जुमेरात को कमेटी का इजलास उन्होंने किया और इजलास करके उन्होंने कहा कि आप सोमवार को केस लगाएं। जुमेरात वाला फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला याह्या साहब ने, बल्कि याह्या साहब ने 2 को हफ्ते वाले दिन मंगल के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। और जो हफ्ते को मंगल के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया, जो हुकूमत का एक मामला था और हुकूमत जो चाहती थी, लेकिन 2 जजेस का जो फैसला था जुमेरात का कि सोमवार को केस लगाए, वो नहीं लगने दिया। और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको अब जो फैसला था कमेटी का, उसके मुताबिक इस केस को फुल कोर्ट के सामने लगाना चाहिए। बड़े अभी, लेकिन मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अब 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के पास क्या कार्ड्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ कितनी हाइप क्रिएट कर लेती है, एजुटेशन कितनी बढ़ा लेती है, लोगों को कितना जो है वो एक चार्ज कर लेती है, लोगों को कितना निकाल लेती है। इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर जजेस कुछ करना भी चाह रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तो एक लोगों की सपोर्ट उसके लिए बहुत जरूरी है, अवाम की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अवाम, जाहिर है, अवाम को अगर कोई जमात एक्टिव कर सकती है और अवाम को मोटिवेट कर सकती है तो वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ की जब आप अली बिन गंडापुर को देखते हैं, फिर तो आपको लगता है कि सुलह ही कर लें। जैसे वो आजकल एक ट्रम्प का जाली मुशीर आया हुआ ना पाकिस्तान में, और उसके जरिए इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं। और वो मुझे अब्बास शबीर साहब ने भेजी हुई थी कुछ चीज़ें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी कुछ चीज़ें भेजी हुई थी और मैं वो सुन नहीं सका। एक वीडियो क्लिप भी उन्होंने किसी का भेजा हुआ है अब्बास शबीर साहब ने। अब्बास शबीर साहब खुद भी आजकल अमेरिका है। तो अगर बात ट्रम्प के जाली मुशीर पे, मेड इन पाकिस्तान मुशीर पे आ गई है, ठीक है, और उस पे आ गई, तो फिर इमरान खान से सुलह कर लें। अगर ट्रम्प की जाली मुशीर से आपने इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाने हैं तो। इसी तरह से अगर तहरीक इंसाफ की डिपेंडेंट है अली बिन गंडापुर पर, तो फिर बेहतर है तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली सुलह कर लेना, डायरेक्टली मामला तय कर लें। अली बिन गंडापुर ने भी तो यही करना है ना जो उसने 4-5 अक्टूबर को किया था। लेकिन एक जो होप नजर आती है वो नजर आती है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो हमें ज्यादा इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन बयान भी सिद्दीक जान साहब आपने देखा होगा सलमान अकरम राजा साहब का, उन्होंने कहा है कि अगर ठीक है एक्सटेंशन हुई है तो वो उनका एक अपना अंदरूनी मामला है, हम उसके ऊपर बात नहीं। देखिए, वो जाहिर है उन्होंने एक, जब तक इमरान खान साहब से उनकी मुशावरत नहीं हो जाती तब तक वो कैटेगोरिकल तो स्टांस नहीं देंगे, और ये बात ठीक है, ये सेंसिबल एक बयान है उनका। दूसरी बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान के साथ सिंसियर हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए सलमान अकरम राजा ना इमरान खान के साथ जाके झूठ बोलेगा, ना जो इमरान खान अंदर से कहेगा उस वाले से झूठ बोलेगा, ये क्लियर है। तो एक होप है कि अगर सलमान अकरम राजा साहब और इन लोगों के हाथ में लीडरशिप हुई और लीड इन्होंने किया, फिर तो कोई उम्मीद है कि 9 को बड़ा ऐलान हो सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन आप सिर्फ अली बिन गंडापुर साहब के ना पिछले 50 बयान उठा के देख लें। बयान देखें ऐसे बड़े बड़े, ये कर देंगे, एक गोली के बदले 10 गोलियां चलेंगी, अब लाशें गिरेंगी, मार देंगे, गिरा देंगे, उड़ा देंगे, और एंड पे कैसे यहां से भाग के चले गए और मतलब बाद में झूठ बोला। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब पे एक उम्मीद है। फिर दूसरा यानी 3 तरह की उम्मीदें हैं ना। एक, तहरीक इंसाफ क्या करती है, 9 को क्या ऐलान करती है, लोगों को कितना वो एक चार्ज करते हैं, लोगों को कितना मोटिवेट करते हैं, कितना लोगों को निकालते हैं, मोमेंटम क्या बनाते हैं, अदलिया के अंदर से क्या होता है।
اور تیسرا یہ ہے کہ منیر ملک صاحب اور فیصل صدیقی صاحب اور یہ وکلا جو ہے یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی اس حوالے سے دیکھنا لازمی ہوگا. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ نئے ججز اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی اپوائنٹ کرنے ہیں, اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہونی ہے. جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو بڑے حیران کن ہیں کہ وہی لوگ جو حکومت کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, یحییٰ فریدی صاحب نے اگر کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آنے دیں, کیا ہے. اب جب یحییٰ فریدی صاحب نے ایک طرح سے سرنڈر کر ہی دیا ہے تو پھر ختم ہو گئی نا. اب تو وہ چاہیں تو حسین نواز کو جج بنا دیں, حسن نواز کو جج بنا دیں, سجن جندال کو بنا دیں, جس کو مرضی بنا دیں. یحییٰ فریدی صاحب نے تو بتا دیا ہے کہ آج کم از کم انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا حکومت کے حوالے سے کیا رویہ ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج بڑی دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے کہ جب یہ کمیٹی نے یہ جو کمیشن نے فیصلہ کیا تو اس وقت ٹی وی اسکرینوں پر بڑے لوگوں کی نظریں لگی تھیں, اور ایک ہم جگہ پر بیٹھے تھے کسی کیفے پر, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ بار بار یہ ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں کہ انہوں نے جسٹس امیر الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیا ہے. تو عوام کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں. بہرحال اس سے جڑی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.